السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، سیرت کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی۔ 12 سال کی عمر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر فرمایا، اور پھر 25 سال کی عمر میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سامان تجارت لے کر حضور نے ملک شام کی طرف سفر فرمایا، اور حضور کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ، وہ بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھے۔ تو وہ ایک راہب بڑے مشہور تھے، غالباً اس کا نام نستورہ تھا۔ اس نے حضور کو دیکھ کر ہی پہچان لیا تھا کہ یہ غیر معمولی شخصیت ہیں اور یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ پہچان گئے تھے، انہوں نے خوشخبری بھی حضور کو سنائی۔ اور اس سفر میں جب دوپہر کو حضور چلتے تھے، دھوپ کی شدت ہوتی تھی، تو 2 فرشتے حضور کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے۔ یہ سب مناظر جو تھے یہ میسرہ دیکھ رہے تھے، اور اس سفر میں خرید و فروخت کرتے ہوئے، سامان بیچتے ہوئے ایک شخص سے بات جب بڑھی تو اس شخص نے حضور کو قسم دی کہ لات و عزہ کی قسم اٹھائیں آپ۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، حضور نے منع کر دیا اس شخص کو کہ بھئی میں لات عزہ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو نہ مانتا ہوں، نہ میں ان کی قسمیں اٹھاتا ہوں، اور جب کبھی ان کا میرے سامنے ہوتا ہے تو میں سائڈ سے ہو کے گزر جاتا ہوں۔ تو اس شخص نے بھی اقرار کیا کہ ہمارے علماء جن کتابوں کے حوالے سے جس ہستی کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہستی آنے والی ہے، لگتا ہے کہ آپ وہی ہستی ہیں، کیونکہ حضور کے دل میں بتوں کی بیزاری تھی اور ایک اللہ کی طرف بلانے کا جذبہ اور شوق تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک توحید کے علم بردار تھے، اور اللہ کے توحید کے پیغام کو لے کر دنیا میں آئے تھے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ جب یہ مکہ فتح ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لات، منات، عزا، ہبل وغیرہ جو ان لوگوں نے خود تراشے ہوئے تھے اور جن کی یہ پرستش کیا کرتے تھے، ان بتوں کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے توڑا۔ اپنے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ نے ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ بیت اللہ شریف جو اللہ کی وحدانیت کا مرکز ہے، اللہ کی توحید کا مرکز ہے، اس کے اندر بھی 360 بت پڑے ہوئے تھے، جو حضور نے نیزے کے ذریعے سے ان کو گرایا اور انہیں توڑا، اور دنیا سے بت پرستی کا حضور نے خاتمہ فرما دیا۔ تو اس سفر سے جب واپس تشریف لائے تو میسرہ نے جب یہ ساری سفر کی رویداد اور کہانی جناب خدیجہ کو سنایا، اس نے سننے کے بعد متاثر ہوئی۔ متاثر ہونے کے بعد ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے جا کر کے یہ ساری باتیں بتائیں، تو انہوں نے بھی یہی اظہار کیا کہ یہ جتنے صفات کی تم بات کر رہی ہو، یہ صفات ایک نبی کے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتے، یہ نبی والے صفات ہیں۔ تو محترم دوستو، یہاں سے متاثر ہو کر اماں خدیجہ نے
حضور کو نکاح کا پیغام دیا اور حضور نے اس نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا۔ تو جب آپ نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا، جناب جناب ابو طالب نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھا اور آپ کی شادی ہو گئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ یہ بڑی خوش نصیب خاتون تھی، شریف الطبع خاتون تھی، نیک اور مالدار خاتون تھی۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال۔ تو حضور کی اولاد سوائے حضرت سیدنا ابراہیم کے باقی ساری اولاد، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رشتہ ہوا حضور کا حضرت خدیجہ کے ساتھ، اور بہت ہی زیادہ آپ حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ سے۔ اور جب بھی حضرت خدیجہ کی سہیلیاں بعد میں حضور کو ملنے کے لیے آتی تھی اور آپ ان کا بہت زیادہ اکرام اور ان کا بہت زیادہ تواضع کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے، تو وہ اسی لیے تھا سب کچھ کہ حضور کو حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔